سامعین مسجد و جملہ اہلیان محلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے 2 جمعے کو چھوڑ کر کئی ہفتوں سے تسلسل و تباتر کے ساتھ عقیدہ توحید و رسالت بیان کرنے کی سعی و کوشش کر رہا ہوں تاکہ امت کے عقائد میں اصلاح ہو سکے، آپ کو نالج مل سکے، انفارمیشن آ سکے، اور علم کے ساتھ، تیقن کے ساتھ، شعوری زندگی کے ساتھ آپ توحید و رسالت کو سمجھ پائیں۔ تو یہی مقصود و مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقصود و مطلوب عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے میں نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 سے استدلال پیش کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ابتدائے آفرینش کائنات ہی میں تخلیق آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی کے موقع پر اٹ واز دا ڈیفائننگ موومنٹ، اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کن لمحات کے اندر 2 قسم کی توحید اور 2 قسم کی معرفت ہمیں عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے تخلیق آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے موقع پر فرشتوں کو، جن میں ابلیس بھی موجود تھا، سجدے کا حکم دیا، اور اس حکم کی تکمیل کے موقع پر ہمیں 2 قسم کی توحید ملی، ایک شیطانی توحید اور ایک نورانی توحید۔ توحید کے ماننے والے فرشتے بھی تھے اور توحید کا ماننے والا ابلیس یا شیطان بھی تھا، اور دونوں اپنی توحید پر قائم تھے۔ اللہ کو سجدہ کرنے سے کبھی نہ شیطان نے انکار کیا، بلکہ اس کے برعکس شیطان تو اس پائے کا عابد، اس پائے کا زاہد، اس پائے کا متقی تھا کہ فرشتوں کے درمیان وہ سب سے بڑا عابد اور سب سے بڑا ساجد بن گیا تھا، سجدے کرنے والا بن گیا تھا، اتنے سجدے اس کے۔ تو اللہ کو نہ سجدے سے شیطان نے کبھی انکار کیا، نہ اس کی توحید سے انکار کیا۔ اب مرحلہ اسٹینڈرڈ اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات کو بنایا کہ اب یہ کسوٹی ہے، اب یہ اسٹینڈرڈ ہے، اگر اس کو مان کر مجھے مانا تو توحید مقبول ہے، اور آدم کو نہ مان کر مجھے مانا تو توحید مردود ہے۔ تو اللہ نے یہ فیصلہ فرمانا تھا، چنانچہ 2 قسم کی توحید ملی۔ حکم ہوا کلہم اجمعون الا ابلیس، اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتا سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے، الا ابلیس، شیطان نے انکار کر دیا۔ اب اس مرحلے پر میں نے سورۃ الحجر کی آیہ مبارکہ سے استدلال کیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تخلیق فرمایا، خطاب کیا تو کہا کہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب اللہ تبارک قال ربک ملائکتی، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں، انی انا خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے نبی کو کیا کہا؟ بشر۔ اور جب اللہ نے ابلیس کو بلایا اور اس سے پوچھا، قال لم اکن لاسجد لبشر،
تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں اسے سجدہ کیسے کروں، یہ تو بشر ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بشر کہا اور شیطان ابلیس نے بھی بشر کہا، یعنی اللہ ہی کے الفاظ میں اس نے انکار کی وجہ بتائی کہ اللہ تو کہتا بشر ہے، میں بھی کہتا ہوں بشر ہے، تو بشر کو سجدہ کیسا، میں تو تجھے سجدہ کرنے والا، میں تو خالق بشر کو سجدہ کرنے والا، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کا فرمان اور شیطان کا کہنا در حقیقت ایک ہی لفظ تھا، بشر۔ ابلیس نے کوئی بہت زیادہ گستاخیاں نہیں کی نبی کی، اس نے اللہ ہی کے الفاظ دہرائے۔ اللہ نے بھی کہا بشر بنا رہا ہوں، ابلیس نے کہا بشر کو سجدہ کیوں کروں، یہ تو بشر ہے۔ تو ابلیس نے بھی بشر کہا، اللہ نے بھی بشر کہا، لیکن فرق تھا، لہذا قرآن پڑھنے والے ڈرے۔ وہ فرق کیا تھا؟ وہ فرق یہ تھا کہ جب ابلیس نبی کو بشر کہہ رہا تھا تو دراصل اس کا لہجہ، اس کا مافی الضمیر اور اس کا نظریہ یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت میں تو بشر کہہ رہا تھا، لیکن بشر کہہ کے نبی کو کمتر کہہ رہا تھا۔ بشر تو کہہ رہا تھا، نبی کو بشر کہنے کی مراد کمتر ہے۔ جس طرح آج اگر کوئی نبی کو بشر 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 تو اس کی مراد بھی وہی ہوتی کہ ہماری طرح ہم بھی بشر وہ بھی بشر۔ تو یہ شیطان کا طریقہ تھا نبی کو بشر کہہ کر، اور پھر نبی کی معاذ اللہ نبی کو کمتر قرار دینا۔ لہذا شیطان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ نبی کو کمتر کہہ رہا ہے، اور خدا کا فرمان بتا رہا تھا جب وہ نبی کو بشر کہہ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نبی کو اعلیٰ و برتر قرار دے رہا تھا۔ دونوں کا فرق تھا، لفظ ایک ہی ہے لیکن مراد دونوں کی الگ الگ تھی۔ اللہ نے کہا کہ میں بشر ایک تخلیق کرنے والا ہوں، تو دراصل اپنی شان خلاقیت، اپنی ڈگنیٹی آف دا کریشن بیان کر رہا تھا، اور نبی کی اللہ تبارک و تعالی برتری اور فضیلت کو بیان کر رہا تھا۔ شیطان نے بھی بشر کہا، فرق یہ تھا کہ شیطان نے کہا تو بشر ہی، لیکن در حقیقت وہ نبی کی قصر شان کر رہا تھا، نبی کی معاذ اللہ کمتری کو بیان کر رہا تھا۔ لہٰذا ڈرے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی تو آئے تھے، بس نبی ہماری طرح، نبی اس کی طرح، وہ بھی دراصل شیطان ہی کو فالو کر رہے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لہٰذا اگر کوئی قرآن پڑھ کر نبی کی قصر شان کر رہا ہے تو شیطان کے طریقے پر چل رہا ہے، اور کوئی قرآن پڑھ کر نبی کی شان کو بیان کر رہا ہے تو وہ رحمان کی سنت پر عمل کر رہا ہے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا۔ اچھا صاحب، بڑی ایک عجیب و غریب بات ہے، دوسرے مقام پر ہم نے پڑھا اعراف میں نے عرض کیا نا کہ تخلیق آدم کہ ان موضوعات کو اللہ نے قرآن میں متعدد مرتبہ بیان کیا، پورے طویل رکوع بیان کر دیے۔ سورۃ الاعراف میں لہذا اس مرحلے پر ہمیں دو قسم کی توحید پتہ چلی، یاد رکھ لیجیے۔ ایک وہ توحید جو شیطان کی تھی، ایک وہ توحید جو فرشتوں کی تھی۔ فرشتے کس سے بنے؟ نور سے بنے۔ شیطان کس سے بنا؟ نار سے بنا۔ کس سے؟ نار مانے آگ۔ تو شیطان نار سے بنا، فرشتے نور سے بنے۔ لہذا ایک توحید ناری کی ہے، ایک توحید نوری کی ہے۔ اب فیصلہ کر رہے کون ناری توحید پر چل رہا ہے، کون نوری توحید پر چل رہا ہے۔ تو یہ دو قسم کی توحید ہمیں پتہ چل گئی کہ نبی کی تعظیم سے روگردانی کرنا، نبی کی قصر شان کرنا اللہ ہی کے الفاظ میں، یہ شیطان کا طریقہ ہوتا ہے، اور نبی کی تعظیم کرتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے نبی کی تعظیم میں سجدہ ریز ہو جانا، یہ اللہ کے نورانی ملائکہ کا طریقہ ہوا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب شیطان نے انکار کیا، ایسی توحید مانی جو نبی کو مانے بغیر خدا کو مانا،
تو اللہ نے فوراً کہا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اب قیامت تک تو لعنتی ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا، رجیم ہو گیا، دھتکارا اور پھٹکارا ہوا ہو گیا۔ اور معلوم ہوا کہ شیطان نے انکار کیا، اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ اور جن فرشتوں نے آدم کی تعظیم کر کے خدا کی توحید کے نغمے پڑھے، اللہ نے قیامت تک انہیں نورانی ملائکہ ہونے کی ڈگری عطا فرما دی۔ تو یہ دو قسم کی توحید ہمیں پتہ چلی۔ اچھا صاحب، سورہ اعراف، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ لم یکن من الساجدین، کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں بہتر ہوں، یہ آدم مٹی کا بنا ہوا، میں آگ سے بنا ہوا۔ اب دیکھیں شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہ وہ خود کو افضل سمجھتا تھا، نبی کو مفضول، یعنی خود کو اعلیٰ، معاذ اللہ نبی کو ادنا، اس لیے اس نے انکار کر دیا اور بشر کی گردان لگا دی۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب شیطان نے اپنا نظریہ بتا دیا کہ میں اعلیٰ ہوں، نبی ادنا، یہ شیطان کا نظریہ معاذ اللہ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ آج کا مسلمان پوچھو نبی کون ہے، کہے گا اعلیٰ، اور نبی کو اعلیٰ بھی مانتا ہے، اور اعلیٰ مان کر نبی کو اپنا جیسا بشر بھی سمجھتا ہے۔ بڑی عجیب غریب، بھائی اعلیٰ ہے تو تیرے جیسا کیسا؟ یا تو اعلیٰ خود کو کہے شیطان کی طرح، تو بات مان لی، شیطان نے خود کو اعلیٰ قرار دیا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن عجیب المیہ یہ ہے کہ آج کا ملا نبی کو اعلیٰ بھی سمجھتا ہے اور اپنا جیسا بھی سمجھتا ہے، بشر کی گردان۔ بھائی یا تو خود کہے کہ میں اعلیٰ ہوں، ٹھیک ہے جی بھائی، تیرا نظریہ تجھے مبارک، جس طرح شیطان نے کہا، لیکن عجیب المیہ یہ ہے کہ نبی کو اعلیٰ بھی مانتے ہیں، اپنا جیسا بھی مانتے ہیں، تو ان کا نظریہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو دو قسم کی توحید کہ ہمیں پتہ چلا۔ اب آگے آئیے، یہاں پر اس مرحلے پر میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں شیطان ناری مخلوق تھا اور فرشتے نوری مخلوق تھے، حکم اللہ کا تھا، یہ میرا اور آپ کا حکم تو نہیں ہو سکتا آدم کو سجدہ کرو، یہ رب کا حکم تھا۔ میں آگے چل کے سجدوں کی وضاحت کروں گا۔ لیکن جو ناری مخلوق تھا اس کو کیا پتا کہ نور کیا ہوتا ہے؟ نار کبھی نور کو نہیں سمجھ سکتا، نور کی حقیقت کو وہی سمجھتا ہے جسے اللہ نے کچھ نہ کچھ نور عطا فرمایا، اور جو نار والا ہو وہ نار کو سمجھے گا، نور والا ہو نور کو سمجھے گا۔ لہذا شیطان نے دیکھا کہ میں ناری اور یہ بشری، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ ایک تو اللہ کا حکم واضح طور پر، دوسرا یہ کہ فرشتے بھی نور تھے، اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پشت مبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے چمکتا دمکتا ہوا نور مصطفیٰ رکھ دیا تھا۔ حضرت آدم، اس لیے کہ امام شیخ المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان الملائکۃ امروا بالسجود لآدم لاصل لنور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آج یہ 100-200 سال کے مولوی کی بات نہیں کر، شیخ المفسرین آج تک جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں ان سب کے شیخ ابن کثیر صاحب ابن فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیر کبیر لکھی، صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں، اور بے شمار علماء نے تصریح فرمائی کہ آدم کو سجدہ اس لیے ہوا کہ آدم کی پشت میں نور محمد مصطفیٰ جگمگا رہا تھا، اللہ نے حکم دیا، تو جو ناری تھا وہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بشری خاصیت کو دیکھ رہا تھا، اور جو نوری تھا وہ پشت آدم میں چمکتے دمکتے نور مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ اپنے سے اعلیٰ نور کو دیکھا فرشتوں نے، تو ادنا نور والے اعلیٰ نور والے کے سامنے جھکتے چلے گئے،
لہذا فرشتوں کا یہ تھا. اب اس مرحلے پر قاری اشفاق صاحب آ جاتے ہیں، دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے. ماشاءاللہ چیزوں کو سمجھتے ہیں شاید ہم سے بہتر. تو قاری صاحب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سجدہ کیوں ہوا. دیکھیے یہ ہر امت میں، اب میں سجدوں کی طرف آ جاتا ہوں، ہر امت میں دستور تھا ابتدائے کائنات سے، دا بگننگ آف دا یونیورس. اللہ تبارک و تعالی کمانڈڈ all the prophets the prostration اور سجدہ you will do only for the اللہ سبحانہ و تعالی، کہ سجدہ فقط اللہ کو کیا جائے گا. ہر نبی کو یہ تعلیم تھی، سب کو پتا تھا. لہذا یاد رکھیے سجدوں کی 2 اقسام ہیں. کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام. ماشاءاللہ 2 اقسام، ایک سجدہ عبادت اور ایک سجدہ تعظیم. 2 قسم کے سجدے. سجدہ عبادت ہر دور میں یاد رکھیے شرک ہے. عبادت شرط سجدہ کس کو کہیں گے؟ کوئی اس کنسپٹ کے ساتھ سجدہ کرے کہ یہ میرا خدا ہے اور غیر خدا کو سجدہ کر لے، اس تصور کے ساتھ خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر، یا اگر ہندی میں کہیں بھگوان سمجھ کر، بھگوان کا مطلب ان کا خدا. کوئی بھی کسی زبان کا ورڈ لے لیجئے، کوئی معبود سمجھ کر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا تو یہ بدترین شرک کہلائے گا. اسے سجدہ عبادت کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سجدہ عبادت ہر دور میں شرک. دوسرا سجدہ تعظیم، کہ اپنا بڑا سمجھ کر، شیخ سمجھ کر، پیر طریقت سمجھ کر، کسی کو یا اپنا نبی سمجھ کر یا اپنا والد سمجھ کر، چاہے وہ زندہ انسان کو ہو، چاہے وہ درخت کو ہو، چاہے وہ جانوروں کو ہو، چاہے وہ مخلوقات میں چاند ستاروں کو، پہاڑوں کو ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کو سجدہ ہو، چاہے وہ کسی قبر پر سجدہ ہو، خدا کے علاوہ عبادت کی نقطہ نظر سجدہ کیا جائے گا تو یاد رکھیے اسی کو شرک کہا جاتا ہے. اور شرک کی بدترین قسم ہے کہ سجدہ فقط کس کو روا ہے بتائیے؟ اللہ تبارک و تعالی، اسی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. یہ ہمارے نبی آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں. لہذا سجدہ عبادت ہر دور میں حرام رہا. سجدہ تعظیم کی اگر بات کرتے ہیں تو پچھلی امتوں میں جائز تھا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، تو لوگوں نے ایک مرتبہ بیان کرا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیے فرشتے انسان کی جنس سے نہیں ہیں، یہ ہیومن بینگز نہیں، لہٰذا یہ فارمولہ صحیح نہیں بیٹھتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلے آپ کی بات مان لے سے اس تک کہ فرشتے، لیکن سجدہ اللہ نے 5 مقام پر، اس سے زیادہ اجمالاً، اور 5 مقام پر قاری صاحب موجود ہے، پورے رکوع تخلیق آدم کے اللہ نے بیان فرمائے. میلاد آدم نامہ 5 رکوع بڑے طویل اللہ نے بیان کیے، اور ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. یاد رکھ لیجئے کہ ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. میں بار بار بتاتا ہوں، ہر انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. اشرف المخلوقات اللہ کے انبیاء ہیں اور اس کے بعد فرشتے ہیں. انسانوں میں کوئی چاہتا ہے کہ اشرف بن جائے، اعلیٰ بن جائے، گریٹ بن جائے، ڈگنیٹی حاصل کر لے، تو اس کا طریقہ یہ ہے جو نبی سے دور جاتا ہے وہ اتنا ہی اسفل سافلین کے گڑھوں میں گرتا ہے. اور جو انسان نبی کے قریب آنا شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے افضل بھی بناتا چلا جاتا ہے، برتر بھی بناتا چلا جاتا ہے. تو قرب نبی سے انسان اشرف بنتا ہے، یاد رکھ لیجیے. لہذا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اشرف المخلوقات تھے، اس لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. لہذا جب فرشتے جو کہ انسان سے بھی افضل ہے، انسان سے بھی اشرف ہے، جب اشرف کو اللہ نے نبی کے سامنے جھکا دیا تو ادنا تو خود بخود آ گئے. ٹھیک ہے، جب فرشتوں نے سجدہ کر لیا جو انسان سے اعلیٰ مخلوق ہے. میں اس کو کلی طور پر بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. جزوی طور پر انسان فرشتوں سے افضل ہے،
لیکن وہ انسان جن کو انبیاء اکرام کہا جاتا ہے، اور وہ انسان جو نبیوں سے قریب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر فرشتے افضل ہیں نبیوں کو چھوڑ کر۔ لہذا جب افضل مفضول کے سامنے جھک گیا، جب فرشتہ جھک گیا، تو جب فرشتہ جھک گیا تو ساری مخلوق جھک گئی، اس لیے کہ فرشتہ اشرف مخلوق ہے، اعلیٰ مخلوق ہے۔ لیکن صاحب چھوڑیے، فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کیا۔ قرآن میں 3 سجدے ہیں۔ کتنے؟ 3 سجدے جو غیر خدا کو کیے گئے۔ اب آپ آگے آئیے، قرآن کی کئی مقامات پر اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس نے جادوگروں کو بلا لیا، اور عصائے موسوی جب پھینکا گیا وہ اژدہا بن گیا، اور اس نے سارے سانپ ہڑپ کر لیے، تو قرآن کہتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ کہ وہ سارے کے سارے جتنے بھی جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون کہ ہم رب العالمین کو مانتے ہیں، موسیٰ تیرے رب کو بھی مانتے ہیں، اے ہارون تیرے رب کو بھی مانتے ہیں جو رب العالمین ہے۔ لہٰذا سارے کے سارے قرآن نے انڈورس کیا، بتایا کہ سارے جادوگروں نے کس کو سجدہ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سجدہ کیا۔ یہ قرآن کا دوسرا سجدہ۔ لیکن یاد رکھیے سب سجدہ تعظیم ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے۔ تیسرا سجدہ قرآن مجید برہان رشید سورہ یوسف چلیے، وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ کہ حضرت یوسف نے کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس مقام پر پھر آگے چلیے، ان کے خواب کی تعبیر اس طرح پوری ہوئی کہ جب وہ مصر کے اندر وزیر بن کر، بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھے تو قرآن کہتا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو مانتے ہوئے ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا۔ اب نبی سجدہ کر رہا ہے نبی کو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا، ان کی والدہ نے سجدہ کیا، اور 11 بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ اب بتائیے آپ قرآن پہ فتویٰ لگائیے، نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا ہم تقسیم کریں گے کہ ایک سجدہ عبادت ہے، ایک سجدہ تعظیم ہے۔ سجدہ عبادت کبھی خدا کے علاوہ کسی کو نہیں کیا گیا، اور سجدہ تعظیم خدا کے غیر کو بھی کیا گیا، قرآن کے 3 مقامات پہ بتایا گیا۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ گئی، سجدہ تعظیم کیا گیا۔ اب کیا فقط ادھر کیا گیا؟ نہیں صاحب، امت مجتمع میں بھی ہوا، صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا۔ حضرت معاذ بن جبل جو فقی صحابہ میں سب سے اعلیٰ مقام پر کھڑے نظر آتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد، حضرت معاذ بن جبل، ابن ماجہ کی صحیح سیاہ ستہ کی حدیث مبارک کہ آپ شام میں گورنر بنائے گئے، جب واپس پلٹے حضور کے پاس آ گئے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ حدیث مبارک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو کہا معاذ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نے شام میں دیکھا ان کے عمرا، ان کے رؤوسا، ان کے بڑے بڑے سردار، ان کے بڑے بڑے راہب، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عابد اور زاہد اور بادشاہ، جب ان کو دیکھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کمتر کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو سب سے کائنات میں برتر ہے، جب ان کو سجدہ کیا جاتا ہے تو یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کیوں نہ کروں؟ تو حضرت معاذ نے سجدہ کیا، حضور نے فرمایا نہیں معاذ آئندہ نہ کرنا، آئندہ نہ کرنا۔ اگر سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو حق دیا جاتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ حدیث مبارک آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، بے شمار حدیث مبارک ہے اس ضمن میں۔ لہٰذا یہاں پر 2 بات پتہ چلی کہ انہوں نے بھی سجدہ تعظیم کیا تھا، سجدہ عبادت نہیں کیا تھا، اور تعظیم کی وجہ بتائی تھی کہ معزز لوگوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ تو معزز ترین ہیں، آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں، تو میں سجدہ تعظیم آپ کو کیوں نہ کروں؟ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی سجدہ کر بھی لے سجدہ تعظیم تو آپ اسے مشرک قرار نہیں دیں گے،
فتویٰ فوراً نہیں دیں گے. کوئی جاہل کسی مزار پر جا کر سجدہ کر لے، یا مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم، قاری صاحب کو پتہ ہے بلا تفریق ہر مدرسے میں اپنا جو شیخ ہوتا ہے نا، اس کو یوں دو زانو بیٹھ کر سجدے کی کیفیت میں جا کے اس کے قدم بوسی کرتے ہیں. لوگ اپنے والدین کی بھی کرتے ہیں. اور مدرسوں میں جائیں تو ہمارے زمانوں میں تو بدترین غلامی تھی. استاد کا احترام اپنی جگہ، غلامی الگ، غلامی کی کیفیت تھی، لیکن ادب بہت تھا. تو اپنے آج بھی آپ دیکھ لیں، کوئی کسی کا مذہبی پیشوا سیاسی اور غیر سیاسی جلسے میں آئے تو پورا جلسہ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایسے ایسے القابات، ایسی ایسی تعظیمی توجیہات. کوئی شرک فتویٰ نہیں لگتا. لہٰذا یاد رکھیے، اگر کوئی ایسا عمل کسی مزار پر جا کر کرتا ہے تو رسول اللہ کی اس حدیث مبارک نے بیان کیا کہ آپ فتویٰ صادر نہیں کریں گے، پوچھیں گے اس سے کہ بھائی تو نے سجدہ کیوں کیا ہے. اب اگر وہ کہے کہ میں نے خدا سمجھ کر اس قبر کو سجدہ کیا ہے تو وہ مشرک. اب فیصلہ کیجئے. اور اگر وہ کہے کہ یہ تو میں نے نبی سمجھ کر، ولی سمجھ کر، استاد سمجھ کر، شیخ سمجھ کر تعظیماً سجدہ کیا، احتراماً سجدہ کیا ہے، تو آپ اس پہ حرام کا فتویٰ دیں گے. کس کا؟ حرام کا. یہی فرق سمجھانا مقصود تھا توحید کے ضمن میں، کہ ایک سجدہ عبادت اللہ کے علاوہ کوئی کرے تو مشرک. سجدہ تعظیم کی نیت سے خدا کے علاوہ کسی کو غیر کو سجدہ کرے تو سنت محمد مصطفیٰ میں ایسا سجدہ کرنا حرام ہے. کیا ہے؟ شرک نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، حرام ہے. جس طرح شراب پینا حرام، کہ شراب پینے والا مشرک ہو جاتا ہے؟ بتائیے. معاذ اللہ زنا کرنا بہت بڑا جرم، لیکن کیا مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، حرام کام کیا. یہ حرام کرنے والا رہتا مسلمان ہے لیکن گناہ کبیرہ ہے، اور شرک کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا. لہٰذا آپ کسی سے کہیں گے تو فتویٰ صادر نہیں کریں گے یوٹیوب پہ چڑھا کر یا فیس بک پہ چڑھا کر، کسی جاہل کی تصویر لگا کر، کسی ہیروئنچی کی تصویر لگا کر کہ صاحب دیکھو یہ مزار کو سجدہ کرو. نو سر، آپ کوئی ہیروئنچی بھی ہے تو اس کا حق ہے اس سے پوچھا جائے کہ سجدہ کیوں کیا ہے. اور اگر وہ کہ تعظیماً سجدہ کیا تو حرام کا فتویٰ لگائیں گے، اور کہیں کہ میں نے عبادت کے نقطہ نظر سجدہ کیا ہے تو آپ شرک کا فتویٰ لگائیں گے. یہ واضح طور پر دین اسلام نے ہمارا طریقہ کیا بن گیا صاحب، کہیں سے کوئی تصویر لے لی، کچھ لے لیا. کوئی اگر کسی قدم بوسی کرتا ہے احتراماً خدا کا غیر سمجھ کر ہم اسے بھی سجدہ قرار دیتے تھے. کوئی اتنا جھک جائے تھوڑا بہت اسے بھی سجدہ قرار دیتے تھے. او سر، سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے. آپ کی پیشانی اور ناک لگے، آپ کے دونوں ہاتھ جو ہے زمین پر لگے، آپ کے دونوں پیر زمین پر لگے، آپ کا گھٹنا زمین پر لگے، تب سجدے کی کیفیت بنتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنی ایسی موویز ہیں جن کے اندر ہندوؤں نے کلمہ پڑھا؟ غالباً مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ امیتابھ بچن تو تھا، اس نے بھی کسی فلم میں کوئی کلمہ پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا، پورا کلمہ پڑھا تھا. تو کیا وہ مسلمان ہوا؟ نہیں ہوا. اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، کوئی لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھ لے. اس لیے ہم کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ کلمہ پڑھو، زبان تو اقرار کرے، دل بھی تصدیق کرے. لہٰذا زبان اقرار نہ کرے اور زبان اقرار کرے اور دل تصدیق نہ کرے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہی حقیقت سجدے کی ہے کہ آپ پہلے پوچھیں گے اس سے. ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کی ترویج کے لیے ہر کسی پر فتویٰ جڑ دیتے ہیں. آپ سنیے، اماموں کے امام اشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے پوری کتاب لکھی اور اس پر تحریم تحیت السجود کے متعلق کم از کم 50 سے زائد آیات لے کر آئے. الزبدۃ المکیہ لتحریم السجود التحیہ یہ کتاب کا نام ہے. اور آپ 50 قرآن کی آیت لے کر آئے کہ کوئی سجدہ تعظیم بھی نہیں کرے گا، حرام ہے. 40 40 آپ نے لکھی، اور اس کے بعد 150 سے زیادہ 112 پیجز کا پورا رسالہ لکھا، اور جس کے اندر آپ نے سجدہ تعظیم کو حرام قرار دیا اور اپنے دلائل قرآن و احادیث سے پیش کیے، اور سجدہ عبادت کو شرک قرار دیا. اور امام احمد رضا خان کو پڑھتے نہیں اور فتوے لوگوں پہ لگا دیتے. کوئی جاہل اگر کرتا ہے تو پکڑیے،
میں آج سے 3-4 سال پہلے بغداد کے ٹور پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص روضہ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ ان کے مزار پر بڑا لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے. ٹور میں تھے, بڑا اچھا لگا کہ یار یہ لوگوں کو گائیڈ کر رہا, رہنمائی دے رہا ہے. لیکن جب ہم آگے پہنچے غالباً حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ ان کے صاحبزادے محمد اور ابراہیم نام غالباً, ان کے مزار پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص سجدہ کر رہا ہے. میں نے اسے جا کر اٹھایا, میں نے کھڑے ہو یار, بڑے پیار محبت سے. اور میں جب اس کی شکل دیکھی تو حیران رہ گیا. میں تو اسے بڑا صاحب کوئی تعلیمی یافتہ سمجھ رہا تھا. وہاں جا کر دیکھا تو سجدہ کر رہا. میں نے کیا کام کر رہے ہیں آپ, کس لیے سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں میں سجدہ نہیں کر رہا. میں نے کہا آپ کی کیفیت تو بالکل سجدے والی ہے, اس طرح نمازوں میں پڑھتے ہیں, آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ کس نیت سے سجدہ کیا ہے؟ تو اس نے میری بات نہیں سی, فرار ہو گیا. تو کچھ جہلا ایسے بھی ہوتے ہیں جو اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے کہ سب پورا جو ہے صاحب گروپ موجود ہے, ویڈیو بنے گی اور ادھر جائے گی اور اہل سنت پر الزام تراشی کی جائے گی. میں کہتا ہوں اہل سنت کے امام شاہ احمد رضا خان, یوں تو سارے امام ہمارے ہیں, لیکن امام احمد رضا خان چونکہ اس دور کے ہیں, ورنہ میرے امام تو مجدد پاک بھی میرے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ میرے امام ہیں, غوث العظم میرے امام ہیں, حضرت سلمان فارسی ہمارے امام ہیں, خواجہ حسن بصری ہمارے امام ہیں. اوپر چلے جائیں تو صدیق و عمر بھی ہمارے امام ہیں, عثمان و علی بھی ہمارے امام ہیں. اور نبی مکرم ہمارے امام نہیں ہیں, وہ امام الائمہ ہیں, امام الانبیاء ہیں, ان کا مقام تو بہت بڑا ہے. لہذا میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جہلا جو یہ کام کرتے ہیں وہ اہل سنت پر چسپاں کر دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے سجدہ تعظیم کرنا یہ حرام ہے, سجدہ عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور اعلیٰ حضرت نے جو میں نے کتابچہ بتایا اس میں آپ نے سجدہ تعظیم سے مطلقاً منع کر کے حرام قرار دیا اور حدیث مبارک اور قرآن سے استدلال پیش کیا. اور اس کے بعد آپ نے یہاں تک لکھا کہ مزار پہ جائیں تو چومنا مکروہ ہے. آپ نے فرمایا اگرچہ کہ اس میں اقوال ہیں, حدیث مبارکہ ہیں. حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ مبارک پر موجود تھے, اپنی جبی اور اپنا رخسار حضور کے روضہ مبارک پر ڈالا ہوا تھا. مروان آیا اور اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم پتھروں کے سامنے؟ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اے مروان, میں پتھروں کے سامنے نہیں جھک رہا, میں اللہ کے رسول کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہوں. لہذا یہ استدلال بھی ملتے ہیں, لیکن عوام الناس کے لیے منع کر دیا گیا, کراہیت ہے اس میں. خواص کے الگ احکامات ہیں بعض جگہ پر, عوام کے الگ احکامات, کہ عوام آہستہ آہستہ چومتے کہیں سجدہ نہ کرنے چلے جائیں. تو ہمارے امام تو اتنے محتاط ہیں, آپ نے تو منع فرما دیا. لیکن صاحب لوگ ایک تان کرتے ہیں, مطعون کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے, توحید کے ضمن میں یاد رکھ لیجئے, سجدہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا. جو کرے گا عبادت سمجھ کے وہ مشرک ہے, تعظیم سمجھ کے سجدہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ حرام کام کرے گا. پچھلی امتوں میں تھا لیکن غلامان مصطفیٰ کو منع کر دیا گیا. لہذا کوئی نہ کسی والد کو سجدہ کرے گا, نہ اپنے کسی استاد کو سجدہ کرے گا, چاہے وہ استاد سیکولر ایجوکیشن دے رہا ہو یا دینی ایجوکیشن دے رہا ہو. نہ ان کے سامنے جھکے گا, نہ شیخ کے سامنے جھکے گا. ہاں احترام کی نیت ایک الگ بات ہے, آپ احترام کی نیت سے کسی کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, کسی کے, ہمارے سندھ کے اندر رواج ہے کہ سائیں کہہ کر پہلے پیر پہ ہاتھ لگایا جاتا ہے, وہ ان کے کسٹمز ہیں, وہ ان کے رواج ہیں. لیکن اس سے بھی احتیاط بہتر ہے, احتیاط کرنا زیادہ بہتر ہے, بیماری سے بہتر احتیاط ہے. تو یہ توحید کے ضمن میں بتایا. اور میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کیا گیا, معاذ بن جبل نے کیا. حضرت قیس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں سجدہ کروں. حضور نے فرمایا کہ نہیں اے قیس, سجدہ نہ کرنا, سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا. لیکن انسانوں کو روک دیا, انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات کو نہیں روکا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث مبارکہ آگے چل کر موقع ملا ربیع الاول میں بیان کروں گا. حضور کو جانوروں نے سجدہ کیا,
درخت جڑ اکھاڑ کر آئے، سجدہ ریز ہوئے۔ حضور اکرم بلکہ ایک اعرابی آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے کوئی دلیل پیش کیجئے اپنی نبوت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ادھر ادھر دیکھا، باہر ایک درخت کھڑا تھا۔ حضور نے اس درخت کی جانب اشارہ کیا، ابھی انگشت مبارک کا اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ درخت دائیں ہلا بائیں ہلا، اپنی جڑ کو زمین سے اکھاڑ کر چلتا ہوا آیا اور حضور کے قدموں میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ ادھر وہ درخت جھکا ہے، ادھر اعرابی کا دل جھک گیا، کیا ہوا؟ قدموں میں گر کے قربان ہو گیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ لہٰذا اللہ جب کسی کو ایمان دلواتا ہے تو درختوں کے ذریعے سجدہ کروا کے دلا دیتا ہے۔ اور بے شمار لوگوں نے، ہرنی نے آپ کو سجدہ کیا، آپ کو پہاڑوں نے سجدے کیے، پتھروں نے سجدے کیے۔ اور وہ ایک روایت بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جا رہے تھے تو ایک اونٹ سرکش ہو گیا، اپنے مالک اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ان لوگوں کو مار رہا ہے۔ حضور اس کو دیکھ کر رک گئے، بلایا کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ اونٹ پاگل ہو گیا، یہ اونٹ پاگل ہو گیا، لہٰذا پکڑ کر ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ اونٹ کی طرح بڑھنا شروع ہو گئے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ پاگل ہے، اب نہ جائیے، لیکن حضور کے قدم بڑھ گئے، ادھر سے حضور کے قدم بڑھ رہے ہیں، ادھر سے وہ اونٹ حضور کی جانب دوڑ رہا ہے۔ حضور کی رفتار تیز ہو گئی، اور رفتار تیز ہو کر حضور یہ بتا رہے تھے میں اس لیے بڑھ رہا ہوں کہ پاگلوں کو میں صحیح نہیں کروں گا تو کون صحیح کرے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف بڑھ رہے اور اونٹ دوڑ رہا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ نہ جانے آج کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا تو ایک دم سے مطمئن ہو کر اپنی پیشانی کو حضور کی بارگاہ میں رکھ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ صحابہ سارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا منظر ہے، یہ کیا مقام ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ تو میں نے کہا، لوگوں نے کہا پاگل اونٹ ہے۔ میں نے کہا وہ اونٹ تو بڑا ہوشیار نکلا، پاگل بن کر آیا اور اتنی ہوشیاری دکھا گیا، حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ تو میں نے کہا میاں، حضور کی بارگاہ میں آؤ تو ہوشیاری لے کر مت آؤ، عقل کے چراغ جلا کر نہ آؤ، عقل کے چراغ بجھا کر آؤ، اس لیے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر عقل مند بن کر نہ آیا جائے، پاگل اور مجنون بن کر آئے، اس لیے کہ یہاں پر عقل کی فنکاری نہیں چلتی، بارگاہ مصطفیٰ میں تو عشق کی چنگاری کا کام ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اونٹ آیا، سجدہ ریز ہو گئے، اپنا کام کر گئے، کتنا ہوشیار نکلا۔ لوگوں نے کہا پاگل ہے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو بے اختیار جمع کا صیغہ، نحن احق ان نسجد بالنبی، یا رسول اللہ یہ اونٹ ہو کر سجدہ کر رہا ہے تو ہمارا دل زیادہ کرتا ہے، ہم حقدار ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، جمع کا صیغہ۔ سارے صحابہ نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں کو روک دیا اور فرمایا کہ نہیں نہیں، میرے لیے سجدہ فقط اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو صحابہ نے اظہار تو کر دیا۔ یاد رکھیے، حرام کا ارادہ کرنا بھی حرام ہے۔ کوئی اگر شراب پیتا ہے، شراب کا ارادہ کرنا بھی حرام ہے، تو حرام کی نیت کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو روک دیا، نہ دل کو روکا، نہ زبان سے اظہار کو روکا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا اور صحابہ قیامت تک کے لیے رک گئے اور مسلمان بھی رک گئے۔ تو انشاءاللہ یہ توحید مضمون توحید انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا۔ آج کی اس نشست میں جو پہلے آگے زیادہ جانا، بعد میں آئے انہوں نے بھی کچھ جانا کہ سجدہ دو طرح کا ہے، سجدہ عبادت خدا کے علاوہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا، سجدہ تعظیم حرام ہے، اور خدا کے علاوہ کسی کو اگر میں کہوں کہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو بالکل حق ہے، سچ ہے، ثواب ہے، اس سے روکنا چاہیے۔ اور اگر کوئی سجدہ کرے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ سجدہ کیوں کیا۔ اب اگر وہ کچھ کہے تو اس پر حکم جاری کرے، اس پہ فتویٰ جاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کسی کو اوپر فتویٰ لگانے سے باز رکھے، تحقیق کے ساتھ فتویٰ لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کو انشاءاللہ ربیع الاول تک یہ توحید اور رسالت کا بیان چلتا رہے گا۔ اور اس ضمن کے اندر آگے چل کر اگر ہم آگے گئے، جس طرح یہ آیت پڑھی تو نور اور بشر کی
اگر آپ موجود رہیں تو انشاءاللہ میں اس انداز سے تقسیم کروں گا اور اس انداز سے قرآن و حدیث سے وضاحت کروں گا کہ آپ کو سارا معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. آگے چل کر اگر جستجو ہو تو جلدی آیا کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.